بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جب وہ اسکول سے گھر آیا تو اسے بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں ہی آ گیا تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے تازہ روٹی بنا رہی تھی۔ اس کی شروع سے ہی عادت تھی کہ وہ بچپن سے ہی تازہ روٹی کھانے کا عادی تھا۔ اس کی ماں اس عادت کو اچھے سے جانتی تھی، جب ہی وہ بیٹے کے لیے اس کے آنے کے بعد ہی روٹی پکایا کرتی تھی۔ اور آج جب شاہ جہان کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو سامنے آلو شوربے کا سالن موجود تھا۔ یہ دیکھ کر شاہ جہان کا موڈ بگڑ گیا اور وہ ماں سے کہنے لگا کہ امی، آخر ہم لوگوں کو کب اچھا کھانا نصیب ہوگا؟ ہر دوسرے دن آپ آلو پکا لیتی ہیں یا پھر آپ دال پکا لیتی ہیں، کبھی گھر میں کچھ اچھا بھی پکا لیا کریں۔ اب تو یہ سب دیکھ کر میری بھوک ہی مر گئی ہے۔ یہ بات سن کر نجمہ بیگم افسردہ ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ گھر کے حالات تو تمہارے سامنے ہی ہیں۔ تمہارے ابا جو بھی کماتے ہیں وہ میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتے ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ دکان اتنی خاص نہیں چل رہی۔ ایسے میں صبر شکر کر کے جو مل رہا ہے وہ کھا لو۔ تمہارے چھوٹے بہن بھائی تو دیکھو، کسی بات میں ضد نہیں کرتے۔ یہ بات سن کر شاہ جہان منہ بنانے لگا۔ اس نے چند نوالے ہی زہر مار کیے تھے، اور جب وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا تو اماں اس سے کہنے لگی کہ آج تمہارے ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ جہان کو آج دکان پر بھیج دینا۔ یہ سن کر شاہ جہان کا منہ بری طرح سے بگڑ گیا تھا۔ وہ بھی اسکول سے تھکا ہارا گھر آیا تھا اور ابھی سے دکان پر جانے کی بات سن کر وہ بگڑے موڈ کے ساتھ دکان پر چلا گیا تھا، مگر وہاں پر جا کر جب اس نے ابا کی طبیعت دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا اور ابا کو کہنے لگا کہ آپ گھر جائیں، میں دکان دیکھ لوں گا۔ اکا دکا لوگ دکان پر آ رہے تھے اور شام گئے تک شاہ جہان دکان پر ہی بیٹھا رہا۔ جب گھر گیا تو وہ تھکن سے چور چور تھا، اور اب تو ابا کی طبیعت اتنی زیادہ خراب رہنے لگی تھی کہ وہ دکان پر جا ہی نہیں سکتے تھے۔ پہلے جو دکان سے تھوڑے بہت پیسے حاصل ہو جاتے تھے، اب دکان مسلسل بند رہنے کی وجہ سے وہ پیسے بھی ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اسکول سے آنے کے بعد شاہ جہان دکان کھولتا تھا اور اکا دکا لوگ ہی اس کی دکان پر آتے تھے۔ شاہ جہان کی ماں اس وجہ سے بہت پریشان تھی کہ وہ اس مسئلے کا کیا حل نکالے۔ وہ اپنے شوہر کو وقت پر دوائیں بھی دیتی، اس کو سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی تھی، مگر نہ جانے اسے کیا مسئلہ تھا کہ اس کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی بیماری کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پورا گھر ہی اس وجہ سے بہت پریشان تھا، اور ایک دن شاہ جہان کے باپ کو پیٹ میں شدید درد اٹھا، اور جوں وقت گزرتا گیا وہ درد سے تڑپتا گیا۔ تبھی محلے کے کچھ لوگوں سے کہہ کر شاہ جہان کی ماں اپنے شوہر کو ہسپتال میں لے کر گئی تھی، مگر راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا تھا۔ وہ ان سب کو بے آسرا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب ان سب کے سامنے زندگی سوالیہ نشان بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کریں۔ زندگی گزارنے کے لیے روزمرہ ضروریات کی اشیاء کہاں سے لیں، کہاں سے کھائیں گے؟ یہ سارے سوال ایسے تھے جن کا کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ جو قریبی رشتہ دار تھے وہ سب دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی نے بھی ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ بہن بھائیوں میں آمنہ سب سے بڑی تھی، جو 17 سال کی تھی، اور دوسرے نمبر پر شاہ جہان تھا، اور اس سے چھوٹے 2 بھائی بہن تھے۔ وہ سب ہی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ آمنہ تو کالج میں پڑھتی تھی اور شاہ جہان 10ویں کلاس کا طالب علم تھا، اور اب جیسے وقت نے ان سب کو وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ شاہ جہان پر اس چھوٹی سی عمر میں ہی اتنی زیادہ ذمہ داریاں آن پڑی تھیں، اور وہ بوکھلا کر رہ گیا تھا کہ کیا کرے۔ تبھی اسے اسکول چھوڑنا پڑا تھا، اور اب اس نے باپ کی جگہ پر دکان سنبھال لی تھی۔ کافی دن تک دکان بند رہنے کی وجہ سے اب پہلے سے بھی کم گاہک وہاں پر آنے لگے تھے، مگر شاہ جہان صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہتا تھا۔ اسے چند پیسے ہاتھ میں حاصل ہو ہی جاتے تھے، یوں گھر کا چولہا چلنے لگا تھا، مگر اس کی تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب وہ پڑھنے کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ جب گھر میں اماں اسے پیپر کی تیاری کرنے کو کہتی یا آمنہ پڑھنے کا نام لیتی تو وہ ہتھے سے اکھڑ جاتا اور کہتا کہ میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے سبق یاد ہوتا ہے۔ اس کے صاف انکار پر بالآخر اس کی ماں اور بہن اس وجہ سے چپ ہو گئی تھی، مگر دکان سے اتنے ہی پیسے آتے تھے جس سے گھر کا چولہا چوکا چلنے لگا تھا، اور چھوٹے بہن بھائی اسکول میں جا رہے تھے۔ اب تو آمنہ بھی گھر میں بیٹھ گئی تھی۔
اس کا کالج اچھے خاصے فاصلے پر تھا اور کالج میں آنے جانے کے لیے اس نے وین لگوائی ہوئی تھی۔ کالج تو گورنمنٹ کالج تھا، وہاں پر خرچہ نہیں تھا، مگر وین کو کرایہ دینا تھا، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی جو کہ اس کے پاس نہیں تھے۔ اب وہ اپنے چھوٹے سے بھائی پر کتنی ذمہ داریاں ڈال سکتی تھی؟ جبھی اس نے سوچا کہ وہ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرے گی، مگر وہ اس میں بھی ناکام ہو گئی۔ یہاں پر آس پاس سبھی غریب بچے رہتے تھے، وہ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے اماں ابا کے پاس پڑھ لیا کرتے تھے۔ یوں اس محلے میں دوسروں کے پاس ٹیوشن پڑھنے کا بھی رواج نہیں تھا، اور آمنہ بھی اس وقت محض 12ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور اتنی کم تعلیم میں کہیں پارٹ ٹائم جاب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تب اس کی دوست نے بتایا تھا کہ ایک پوش علاقے میں ایک گھرانے کو بچوں کی ٹیچر چاہیے، ان کے بچے پرائمری کلاسز میں پڑھتے تھے۔ جب یہ بات آمنہ کو پتہ چلی تو اس نے اپنی ماں سے جھجکتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا۔ ایک پل کو اس کی ماں خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر تمہارے ابو زندہ ہوتے تو کبھی بھی تم لوگوں کو یوں چھوٹی سی عمر میں کمانے کے لیے خوار نہ ہونا پڑتا، مگر شاید نصیب میں یہی لکھا تھا۔ مجھے تو تمہارا کسی کے گھر میں جا کر پڑھانا مناسب نہیں لگ رہا۔ اور پھر شام کو جب انہوں نے شاہ جہان کے سامنے یہ بات کی تو وہ بھی اماں سے کہنے لگا کہ آج کل کے حالات صحیح نہیں ہیں، یوں کسی کے گھر میں جا کر کام کرنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ ہم آمنہ کو وہاں پر کیسے بھیج سکتے ہیں جبکہ ان لوگوں کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ شاہ جہان محض 14 سال کا بچہ تھا، مگر اس کی سوچ بہت بڑی تھی، اور اب تو ذمہ داریوں نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ شاہ جہان کی ماں اپنے بیٹے کی سوچ سے بہت متاثر ہوئی تھی، مگر دوسری طرف اس کی بیٹی بھی تھی جس کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اور وہاں پر وہ لوگ معقول تنخواہ بھی دے رہے تھے جس سے آمنہ اپنے کرائے کے علاوہ اور بھی کافی سارے اخراجات پورے کر سکتی تھی۔ جب ہی آمنہ کے کہنے پر ماں نے شاہ جہان کو سمجھایا تو وقتی طور پر وہ چپ ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تک دکان کے حالات صحیح نہیں ہو جاتے تب تک ہی آمنہ یہ کام کرے گی اور اس کے بعد یہ کام چھوڑ دے گی۔ آمنہ نے فوراً سے بات مان لی، یوں بھی اسے ڈبل خوار ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ اب آمنہ نے اس کوٹھی میں بچوں کو پڑھانے کے لیے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بچے بہت تمیزدار تھے اور فوراً سے بات پک کر لیا کرتے تھے۔ آمنہ کو ان کے ساتھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اس نے وہاں پر آنے جانے کے لیے رکشہ لگوا لیا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب اسے تنخواہ ملی تو نہ صرف اس نے کرایہ ادا کر دیا تھا بلکہ اس کے پاس اچھی خاصی رقم بچ گئی تھی جو اس نے اپنی ماں کو ضرورت کے لیے دے دی تھی۔ اس کی ماں اسے دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی۔ اکثر محلے کے لوگ شاہ جہان کو اس کے گھر میں ہی دوپٹے رنگنے کے لیے دے جایا کرتے تھے۔ اس دن شاہ جہان شام کے وقت گھر واپس آ رہا تھا جب ہی اسے گھر کے پاس ایک شخص ملا جس نے شاہ جہان کو ایک دوپٹہ دیا اور کہنے لگا کہ کل شام تک اس دوپٹے کو اچھے سے رنگوں میں رنگ دینا۔ شاہ جہان نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ ایک گورے چٹے رنگ کا اونچا لمبا شخص تھا اور شاہ جہان نے اس سے پہلے اس شخص کو کہیں نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی وہ حیران ہو کر اسے کہنے لگا کہ آپ کو میں نے پہلے کبھی یہاں پر دیکھا نہیں۔ وہ شخص مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ میں یہاں پر نہیں رہتا، میں یہاں سے کچھ فاصلے پر رہتا ہوں اور یہاں پر آئے ہوئے مجھے کچھ ہی وقت گزرا ہے۔ اور پھر اس نے شاہ جہان کو کہہ دیا کہ وہ کل شام خود ہی آ کر اس سے یہ دوپٹہ لے جائے گا۔ شاہ جہان نے گھر آ کر وہ دوپٹہ ایک چارپائی پر رکھ دیا تھا اور پھر وہ کمرے میں سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی بہن کو چہکتے ہوئے دیکھا۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اس کا گورا رنگ اس دوپٹے میں خوب دمک رہا تھا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے ہنس رہی تھی اور کہنے لگی کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں بھی اتنا خوبصورت دوپٹہ اوڑھ لیتی۔ یہ دیکھ کر شاہ جہان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا اور محض ایک خوبصورت دوپٹہ اسے لا کر نہیں دے سکتا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر بہت پریشان ہو رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کر دے۔ تبھی اس کی ماں ڈانٹنے لگی کہ یہ کسی گاہک کا دوپٹہ ہے، تم اس کو طے کر کے دوبارہ سے شاپر میں رکھ دو، یوں کسی کی چیز اٹھانا اچھا نہیں لگتا، یہ دوپٹہ خراب ہو جائے گا۔ آمنہ کہنے لگی کہ اماں مجھے تھوڑی دیر کے لیے دوپٹہ پہننے دو، میں اس کے بعد اتار کر رکھ دوں گی۔ وہ پہلی بار یوں لجاجت سے بول رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر اماں کو غصہ آ گیا مگر پھر وہ خاموش ہو گئی۔
اور اپنی بیٹی کو سمجھانے لگی کہ دوسروں کی چیزوں پر نظر نہیں رکھتے، اور انہوں نے یہ چیز امانت یہاں پر رکھوائی ہے تاکہ تمہارا بھائی اس پر ان کی مرضی کا رنگ کر سکے۔ یہ نیا دوپٹہ تھا اور تم نے اس کو جھوٹا کر دیا، ایسا نہیں کرتے، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ مگر آمنہ نے سنی انسنی کر دی۔ وہ یہی دوپٹہ اوڑھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی اور بار بار اماں کے کہنے کے باوجود بھی وہ اس دوپٹے کو اتار نہیں رہی تھی۔ تبھی ایک دم چائے سڑکی اور اس کے دوپٹے پر رنگ چھوڑ دی گئی۔ یہ دیکھ کر آمنہ حق تک رہ گئی۔ اماں بھی غصے میں آ گئی اور اسے باتیں سنانے لگی۔ تبھی آمنہ جلدی سے اٹھ کر نلکے کے نیچے چلی گئی تھی اور فوراً سے اس دوپٹے پر پانی بہانے لگی، مگر جوں جوں وہ دوپٹے پر پانی بہا رہی تھی وہ داغ اتنا ہی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آمنہ پریشان ہو گئی۔ اس نے ہر چیز اس داغ پر مل کر اسے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر وہ داغ مٹنے کے بجائے پہلے سے زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی شاہ جہان نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا کہ یہاں پر میں اس سے ملتا جلتا گہرا رنگ کر دوں گا، یوں یہ داغ چھپ جائے گا، تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ آمنہ جب رونے والی ہو گئی تو شاہ جہان نے اسے تسلی دی تھی۔ اس کی بات سن کر اماں بھی چپ ہو گئی تھیں، مگر انہیں آمنہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں شاہ جہان بھی بہت پریشان ہو گیا تھا، نہ جانے یہ داغ جائے گا بھی یا نہیں۔ پھر جب وہ اسے لے کر اپنی دکان پر گیا اور جب دوپٹے کو رنگنے لگا تو یہ داغ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اب وہ بھی پریشان ہو گیا کہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ یہ بات گاہک نے خاص طور پر کہی تھی کہ یہ دوپٹہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اور اس کا خاص دھیان رکھنا ہے، اس پر کہیں کوئی داغ نہ لگ جائے، اور اب وہی ہوا تھا جس سے اس گاہک نے منع کیا تھا۔ اب شاہ جہان دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ شام کو جب وہ گھر گیا تو اسے اسی جگہ پر وہ شخص نظر آیا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے شاہ جہان کو دیکھنے لگا۔ شاہ جہان نے وہ شاپر اس کے حوالے کیا۔ اس شخص نے شاہ جہان کے حوالے ایک خاکی رنگ کا لفافہ کیا۔ شاہ جہان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس لفافے کا وزن بہت ہی زیادہ تھا۔ آج تک اسے کسی نے بھی اس طرح سے رقم ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو محض چند 100 روپے تھے جو ہاتھوں میں وہ پکڑا سکتا تھا، نہ جانے اس نے اس لفافے میں کیوں ڈالے۔ شاہ جہان نے وہ لفافہ اپنی پاکٹ میں ڈال لیا اور جب گھر آ کر کھولا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس میں 5-5 ہزار کے بہت سارے پیسے تھے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا اور اماں کو جب یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئی اور اسے کہنے لگی کہ تمہیں پورا یقین ہے کہ اس نے تمہیں یہ پیسے دیے تھے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے غلطی سے تمہیں دے دیے ہوں، پھر تم سے مانگنے آ جائے اور بعد میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے۔ ایسا کرو بیٹا، اسے یہ پیسے واپس کر دو اور اسے بتاؤ کہ غلطی سے اس نے یہ لفافہ تمہیں دے دیا ہے۔ اماں کی بات اپنی جگہ پر معقول تھی۔ وہ بھی اسی وقت گھر سے نکل آیا تھا اور اس طرف چلنے لگا تھا جو پتہ اس شخص نے اسے بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں یہاں سے شمال کی طرف رہتا ہوں اور آبادی سے کافی ہٹ کر ہمارا گھر ہے۔ جب وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا تو آبادی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ آگے سنسان راستہ شروع ہو جاتا تھا اور اب تو عشاء کا وقت ہو گیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ گھر سے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹارچ لے آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جو بھی تھا وہ تھا تو ایک 14 سال کا چھوٹا بچہ جسے ذمہ داریوں نے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ وہ چلتے چلتے کافی آگے نکل آیا اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ یہاں پر تو کوئی اور آبادی تھی ہی نہیں، مگر اس شخص نے تو یہی پتہ بتایا تھا۔ اب شاہ جہان پریشان رہ گیا کہ کیا کرے اور اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ اگر اس شخص سے اس کا مکمل پتہ پوچھ لیتا تو اسے پھر یہ پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ اب وہ بجھے دل سے واپس پلٹ آیا تھا، کیونکہ اس سے آگے ایک جنگل تھا اور وہ جانتا تھا کہ جنگل میں بہت سے خطرناک جنگلی جانور بھی ہیں جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب ہی وہ واپس آ گیا اور جب وہ گھر میں آیا تو اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ تم نے آج بہت دیر لگا دی ہے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، میں تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی، اور اب تو میں تمہارے انکل راشد کو بھی تمہاری طرف بھیجنے لگی تھی کہ وہ تمہیں جا کر دیکھیں کہ تم کہاں پر ہو اور ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے۔ انکل راشد ان کے محلے میں ہی رہتے تھے۔ وہ ان کے ابو کے دوست تھے اور امی کے منہ بولے بھائی تھے، اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے تھے۔
تبھی شاہ جہان کہنے لگا کہ میں اس شخص کو ڈھونڈتے ہوئے کافی آگے نکل گیا تھا۔ اس شخص نے اپنا جو پتہ مجھے بتایا تھا، میں وہاں پر گیا تھا، لیکن وہاں پر کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ میں پھر واپس آ گیا ہوں۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ کیا تم نے غور سے اس کی بات سنی تھی، اور جو کچھ اس نے کہا تھا، جس جگہ کے بارے میں اس نے بتایا تھا، تم وہیں پر گئے تھے؟ اب کی بار شاہ جہان جھنجھلا کر بولا کہ میں جھوٹ کیوں بولوں گا، سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے یہ پیسے جان بوجھ کر مجھے دیے ہوں، میری مدد کرنے کی نیت سے مجھے دیے ہوں، کیونکہ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ میرے ابو فوت ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اس کی امی بھی چپ ہو گئیں اور کہنے لگی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے مدد کی ہو، مگر پھر بھی بیٹا، جب تک یہ بات کنفرم نہ ہو جائے تم ان پیسوں کا استعمال نہیں کرو گے اور ان کو سنبھال کر رکھو گے، کیونکہ یہ پیسے اس شخص کی امانت ہیں۔ کچھ دن تک دیکھو، اگر وہ دوبارہ واپس نہیں آتا تو پھر ہم ان پیسوں کو استعمال کر لیں گے۔ یہ بات تو شاہ جہان کو بھی معقول لگی، اور پھر جب وہ دکان پر گیا تو پورا دن وہ انتظار کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دوبارہ واپس آئے، کیونکہ اس نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اس دوپٹے پر داغ نہیں لگنا چاہیے۔ مگر اب جب دوپٹے پر داغ لگ گیا تھا تو اسے واپس آ کر اس کی چیز کی شکایت کرنی چاہیے تھی، مگر اس نے اس بات کی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی وہ کبھی دوبارہ واپس آیا۔ کافی سارے دن بیت گئے تھے اور اب دکان پر گاہک نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ گھر میں پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب ہی شاہ جہان نے جھجکتے ہوئے ماں سے کہا کہ ان پیسوں کو استعمال کر لیا جائے، کیونکہ وہ شخص دوبارہ نہیں آیا اور یقیناً اس نے یہ تمام پیسے مجھے ہی دیے ہوں گے، اور پھر وہ ان پیسوں سے گھر کا راشن اور سامان لے کر آ گیا تھا۔ یوں اس شخص نے شاہ جہان کی جانے انجانے میں مدد کر دی تھی۔ دوسری طرف آمنہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ جس گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جا رہی تھی، آج کل اس گھر میں اس کی مالکن کا چھوٹا بھائی آیا ہوا تھا۔ وہ آمنہ کے سامنے بیٹھ کر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ آمنہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی تھی، اور اب تو مہینہ پورا ہونے میں چند دن باقی رہ گئے تھے۔ آمنہ یہ جاب چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ مہینہ کم از کم پورا ہو جائے اور تنخواہ کے پیسے اس کے ہاتھ میں آ جائیں، تو اس کے بعد ہی وہ یہ جاب چھوڑے گی۔ مگر وہ لڑکا مسلسل اسی کو گھورتا رہتا تھا، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی، اس لڑکے نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے اظہار محبت کرنے لگا۔ آمنہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا، اور پھر اس لڑکے کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ آج تو یہ بچے یہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، مگر جو تم نے میری بے عزتی کی ہے، میں تم سے اس کا انتقام ضرور لوں گا۔ اس کے انداز میں اس قدر غصہ تھا کہ آمنہ یہ دیکھ کر دہشت زدہ رہ گئی تھی، اور پھر وہ بچوں کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے لڑکے کے انداز سے خوف آنے لگا تھا، مگر پھر اس نے یہ سوچ کر سر جھٹکا کہ وہ اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ بچوں کے ماں باپ دونوں ہی بہت اچھے تھے، آمنہ کا بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ ان کی ماں زیادہ تر گھر سے باہر رہتی تھی، اسی وجہ سے گھر میں وہ لڑکا آزادی کے ساتھ گھومتا رہتا تھا اور آمنہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر جاتا تھا، اور اب تو اکثر آتے جاتے اس کو چھیڑتا، کبھی اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچ لیتا اور کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا۔ اس سب سے آمنہ ذہنی طور پر بہت الجھ گئی تھی۔ اب مہینہ ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے، اور 2 دن کے بعد آمنہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ نوکری چھوڑ دے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اسے کیا رنگ دکھانے والا تھا۔ اس دن چھٹی کے بعد آمنہ گھر جا رہی تھی، جب اس کا رکشہ ایک قدرے ویران راستے میں پہنچا تو سامنے سے ایک گاڑی آ کر رکشے کے سامنے رک گئی۔ اس میں سے 3-4 لڑکے نیچے اترے۔ انہوں نے اپنے چہرے ماسک میں چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے آمنہ کو پکڑ لیا اور زبردستی اسے گاڑی میں سوار کروا کر لے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر رکشے والا بھی پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے یہ لڑکے کون تھے۔ وہ آمنہ کو اچھے سے جانتا تھا، وہ انہی کے محلے میں رہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ ایک غریب مگر شریف لڑکی تھی۔ اس نے آج تک کسی لڑکے سے کبھی بات تک نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی نے اس کے بارے میں کوئی بات سنی تھی، اور اب اگر اسے ان لوگوں نے اغوا کر لیا تھا تو یہ بہت ہی زیادہ غلط ہوا تھا۔ پھر وہ گاڑی کو زن سے بھگا کر لے گئے تھے۔ رکشے والا گاڑی کا نمبر تو نوٹ نہیں کر سکا تھا، مگر وہ فوراً سے گھر پہنچا، اور جب وہ وہاں پر گیا تو شاہ جہان گھر پر موجود نہیں تھا۔
وہ شاہ جہان کو جلد سے جلد اطلاع دینا چاہتا تھا۔ گھر میں شاہ جہان کی امی موجود تھیں اور اس نے یہ ساری بات شاہ جہان کی امی کو بتائی تو وہ اپنا دل پکڑ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ کون تھا وہ جو ان کی پھولوں جیسی بیٹی پر بری نظر رکھتا تھا اور اس کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور اس کو سب کے سامنے مشکوک بنا دیا تھا؟ اس کی ماں بے تحاشا رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ نڈھال ہو گئی اور دوسری طرف شاہ جہان کے پاس آئے دکان پر کافی زیادہ رش تھا۔ آج اسے گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ تبھی جب وہ دکان بند کر کے گھر واپس آنے لگا تو راستے میں اسے وہی شخص ملا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ سنجیدگی طاری تھی۔ شاہ جہان اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ شخص اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ جہان کو دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اپنے پیسوں کا تقاضا نہ کر دے۔ پیسے تو وہ گھر پر سارے خرچ کر چکا تھا اور اب ان پیسوں میں سے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس شخص نے پیسوں کا تقاضا کیا تو وہ اس سے تھوڑی مہلت لے لے گا، مگر وہ شخص کہنے لگا کہ تمہیں میں نے دوپٹہ دیا تھا اور تمہیں خاص طور پر اس بات کی تاکید کی تھی کہ اس پر کسی قسم کا کوئی داغ لگنے نہ پائے، کیونکہ یہ بہت قیمتی دوپٹہ تھا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ یہ سن کر شاہ جہان ڈر گیا اور کہنے لگا کہ انکل، وہ غلطی سے میری بہن سے لگ گیا تھا اور میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ داغ چھپ جائے، مگر وہ داغ چھپنے کی بجائے مزید نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ اس شخص نے گہری سانس لی اور کہنے لگا کہ چلو، اس بار جو ہونا تھا ہو گیا، اگلی بار تم نے دھیان سے رہنا ہے۔ اور پھر اس نے ایک شاپر شاہ جہان کے حوالے کیا اور کہنے لگا کہ اس دوپٹے کو اچھی طرح سے دھیان میں رکھنا اور اس کو اچھی طرح سے رنگ کرنا، اب اس دوپٹے پر کسی قسم کا کوئی داغ لگنے نہ پائے۔ شاہ جہان نے اس کی بات کو غور سے سنا اور جب وہ شخص واپس پلٹ گیا تو شاہ جہان نے کچھ سوچ کر اسے روک لیا اور کہنے لگا کہ اس دن آپ نے مجھے اتنے زیادہ پیسے کس چیز کے لیے دیے تھے؟ اس شخص نے گہری نظر سے شاہ جہان کو دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں جو پیسے دیے تھے وہ تمہاری محنت کا معاوضہ تھا۔ اس کی بات سن کر شاہ جہان ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، مگر وہ پیسے تو بہت زیادہ تھے، میرا معاوضہ تو چند 100 روپے ہی تھا۔ وہ شخص عجیب سے انداز میں مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ مجھے جو بہتر لگا وہ میں نے کیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تمہارا کام محنت طلب ہے اور تمہیں اتنا ہی معاوضہ ملنا چاہیے۔ اتنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور شاہ جہان حیرت کا بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل آج عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے، اور پھر سے خود کو کوسنے لگا کہ آج بھی اس نے اس شخص سے اس کے گھر کا پتہ نہیں پوچھا تھا۔ شاہ جہان جب گھر میں آیا تو اس کی ماں بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ وہ شاہ جہان کو دیکھتے ہی کہنے لگی کہ تمہاری بہن کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ سن کر شاہ جہان گھبرا گیا اور اپنی ماں کو کہنے لگا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تبھی اس کی ماں کہنے لگی کہ رکشے والے نے یہ بات بتائی ہے کہ راستے میں کچھ لوگوں نے آمنہ کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ بات سن کر شاہ جہان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آمنہ کو وہ لوگ ایک گاڑی میں بٹھا کر ایک ویران جگہ پر لے گئے تھے، جہاں پر ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ وہ زبردستی آمنہ کو پکڑ کر اس گھر میں لے جانے لگے تھے، تبھی وہاں پر ایک شخص آ گیا۔ وہ خاصا اونچا لمبا شخص تھا اور دیکھنے میں ہی بہت روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ان چاروں لڑکوں کو غصے سے گھورنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا سوچ کر تم لوگ اس لڑکی کو یہاں پر لے کر آئے ہو؟ وہ لڑکے اسے دیکھ کر بدحواس ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ تم جاؤ یہاں سے، اپنے کام سے کام رکھو، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ مگر وہ شخص درمیان میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے تم لوگ اس لڑکی کا بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ آمنہ بھی اس کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون تھا اور اس کی اتنی مدد کیوں کر رہا تھا، مگر وہ لڑکے بھی سر پر کھڑے تھے اور اس وقت تو ان پر جنون اور جذبات اور غصہ حاوی تھا۔ تبھی وہ چاروں ایک دم اس پر پل پڑے، مگر اس نے ایک ہی وقت میں ان چاروں کو بری طرح سے روئی کی مانند دھنک کر رکھ دیا تھا۔ وہ انہیں بہت بری طرح سے پیٹے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آمنہ ڈر گئی کہ نہ جانے وہ شخص اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آمنہ اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکے ادھمری حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ آمنہ بے یقینی سے یہ سب دیکھے جا رہی تھی۔
تبھی اس شخص نے آمنہ کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ۔ آمنہ میکانکی انداز میں اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ اس نے ایک بڑی سی گاڑی میں آمنہ کو اپنے ساتھ سوار کیا۔ آمنہ کو دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا کہ اسے اس گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نہ جانے یہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کہیں یہ بھی ان لڑکوں کی طرح نہ ہو، یہ اسے کہیں اور نہ لے جائے۔ وہ شخص جیسے آمنہ کی سوچ سے واقف ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی یہاں پر آیا تھا۔ آمنہ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں ہوں۔ ایک پل کو وہ خاموش رہ گیا، پھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے یہاں پر بھیجا تھا کہ ایک معصوم سی لڑکی کی مدد کروں اور میں یہاں پر آ گیا۔ آمنہ کے سر کے اوپر سے اس کی باتیں گزر رہی تھیں۔ ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ وہ بار بار اس سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو، مگر اس بندے کی چپ کو وہ توڑ نہیں سکی تھی۔ جب وہ گھر میں آئی تو ہر سو اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسے گھر میں آتا دیکھ کر شاہ جہان، اس کی ماں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ماں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کیسی ہو تم؟ کون لوگ تھے تمہیں کیوں اغوا کر کے لے گئے؟ تب آمنہ نے ساری بات انہیں بتائی۔ یہ سن کر اس کی ماں اور بھائی بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے جو ہماری عزت بچ گئی ہے، ورنہ نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا۔ تبھی وہ رکشے والا بھی گھر میں آ گیا اور آمنہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جب اس نے بھی آمنہ کو صحیح سلامت دیکھا تو وہ بھی یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی آمنہ کو اپنی بہن جیسا سمجھتا تھا۔ آمنہ حیران پریشان تھی کہ وہ لڑکے کون تھے جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا، کیونکہ ان سب کے چہرے ماسک میں چھپے ہوئے تھے اور آمنہ ان کو پہچان نہیں سکی تھی۔ وہ یہی سوچے جا رہی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ کون تھے اور انہیں آمنہ سے کیا دشمنی تھی۔ وہ اسی بارے میں سوچے جا رہی تھی، مگر اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے ساتھ اس کی دشمنی تھی۔ تبھی اس کا ذہن مالکن کے بھائی کی طرف چلا گیا۔ اس نے آمنہ کو واضح طور پر دھمکی دی تھی کہ وہ اس کو زندہ لاش بنا دے گا، اس سے اپنی بے عزتی کا انتقام لے گا۔ کہیں وہ اس کی مالکن کا بھائی تو نہیں تھا؟ یہ سوچ کر ہی آمنہ خوف سے کانپنے لگی تھی کہ اب وہ دوبارہ وہاں کام کے لیے نہیں جا سکتی تھی۔ ٹیوشن چھوڑنے کا آمنہ کو بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ ایک معقول تنخواہ آمنہ کو دے رہے تھے، جس سے وہ اپنی بہت سی خواہشات اور ضروریات پوری کرنے لگی تھی، اور اکثر چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اس میں سے پاکٹ منی دے دیا کرتی تھی۔ اور اب جب اس نے وہ جاب اپنے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دیکھی تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ دوسری طرف شاہ جہان بھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آمنہ کو اغوا کیا۔ آخر ان کی ان لوگوں سے کیا دشمنی تھی جو انہوں نے ایک یتیم بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے کی کوشش کی تھی؟ اور سب سے حیرت ناک بات یہ تھی کہ وہاں پر وہ شخص کون تھا جو آمنہ کی مدد کرنے کے لیے پہنچا تھا۔ آمنہ کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق وہ شخص ان کے لیے اجنبی تھا۔ وہ ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے تھے۔ بار بار شاہ جہان کے ذہن میں وہی آدمی آ جاتا تھا جو اسے دوپٹے رنگنے کے لیے دیتا تھا، تو وہ یہ سوچ کر خود کو ٹال دیتا کہ وہ شخص تو محض اس کا گاہک تھا، اور وہ آمنہ کے بارے میں کیا جانتا تھا کہ آمنہ کہاں پر تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور شخص ہو جس نے ان لوگوں کو آمنہ کو گاڑی میں ڈالتے دیکھا ہو اور اس کی مدد کو پہنچ گیا ہو۔ وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ آدھی رات کو اسے اپنے آس پاس ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ یہ آواز بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سحر انگیز تھی۔ اس آواز کو سن کر شاہ جہان اس میں جیسے کھو گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، شاہ جہان کو کہنے لگی کہ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو آج کے بعد اپنی بہن کو وہاں پر مت بھیجنا۔ تم نہیں جانتے کہ وہاں پر ایک ایسا شخص رہتا ہے جس کی تمہاری بہن پر بری نظر ہے، اور وہ اس کی عزت کا دشمن ہے۔ اسی نے آج بھی تمہاری بہن کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ آواز سن کر شاہ جہان حیرت سے بت بنا رہ گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ آخر یہ سب کیا تھا۔ اس کے کمرے میں ایسی کون سی لڑکی تھی جو بول رہی تھی، مگر اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاہ جہان یہ دیکھ کر ڈر گیا تھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا، مگر باہر بھی کوئی نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو یہ آواز کس کی تھی؟ شاہ جہان اس بات کو اپنا وہم بھی قرار نہیں دے سکتا تھا
کیونکہ یہ آواز اس نے جاگتے ہوئے سنی تھی۔ پھر جب وہ کمرے سے باہر نکل کر آیا تو یہاں پر آس پاس دور دور تک کوئی لڑکی نہیں تھی۔ شاہ جہان ایک جگہ پر گمسم ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ آواز اس نے زندگی میں پہلی بار سنی تھی، اور اب جب وہ اگلے دن دکان پر گیا تو اس نے یاد سے وہ دوپٹہ اٹھایا تھا۔ اس نے خیال رکھا تھا کہ کوئی بھی اس دوپٹے کو ہاتھ نہ لگا سکے، ایسا نہ ہو کہ اس دوپٹے پر بھی کہیں داغ لگ جائے، ورنہ پھر اس کے ہاتھ سے اچھا بھلا گاہک نکل جاتا۔ شام کو جب وہ دوپٹہ رنگ کروا کر گھر واپس آ رہا تھا تو تبھی اس کے راستے میں اسی شخص سے ملاقات ہوئی تھی۔ شاہ جہان نے جب اس کے حوالے وہ دوپٹہ کیا تو وہ شخص دوپٹے کو کھول کر دیکھنے لگا کہ کہیں اس پر کوئی داغ تو نہیں۔ پھر مطمئن ہو کر اس نے شاپر میں ڈال دیا، اور آج پھر اس نے خاکی رنگ کا لفافہ دیا تھا۔ پچھلی بار کے معاوضے سے زیادہ اس بار اس میں رقم موجود تھی۔ نہ جانے کیوں وہ شخص اتنے چھوٹے سے کام کی اتنی زیادہ رقم اسے ادا کیا کرتا تھا۔ جب یہی بات شاہ جہان نے اس سے پوچھی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے تو وہ شخص زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو مجھے معاوضہ معقول لگے گا میں تمہیں وہی ادا کروں گا۔ آج شاہ جہان جب گھر آیا تو تب اس نے لفافہ کھول کر دیکھا۔ آج پھر اس میں پہلے سے بھی زیادہ رقم موجود تھی۔ اب ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ شخص شاہ جہان کو ملتا اور اسے ایک بڑی رقم دیا کرتا تھا۔ شاہ جہان نے اپنی بہن کو اسی دن ہی ٹیوشن پر جانے سے منع کر دیا تھا، اور جب بہن نے اس چیز کی وجہ پوچھی تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کے پاس اس بات سے روکنے کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی۔ جبھی وہ کہنے لگا کہ میں کام کر رہا ہوں، تمہیں خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کی بہن کہنے لگی کہ میں ایک بار وہاں سے اپنی تنخواہ لینے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ شاہ جہان اس سے کہنے لگا کہ چھوڑو، بھول جاؤ ان پیسوں کو، اب تم وہاں پر نہیں جاؤ گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شاہ جہان کے دو ٹوک انداز میں بولنے پر آمنہ حیران پریشان تھی۔ وہ تو کبھی بھی اتنا غصے والا نہیں تھا۔ وہ تو بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا، اور اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اتنی سختی سے باز پرس کر رہا تھا؟ آمنہ نے بھی اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور پھر اس نے بھی وہاں پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ چند دنوں کے بعد بیگم صاحبہ نے خود ہی ملازم کے ہاتھ اس کی تنخواہ بھجوا دی تھی، اور ساتھ ہی پیغام بھی کہ تم اتنے دن سے کام پر کیوں نہیں آ رہی۔ تبھی آمنہ نے انہیں جواب دیا کہ میری اپنی پڑھائی شروع ہو گئی ہے، اور یوں میرے لیے پڑھائی مینج کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر اس کی بیگم صاحبہ خود گھر آ گئیں۔ گھر آ کر اس نے خود آمنہ سے بات کی۔ وہ آمنہ سے بہت مطمئن تھی۔ آمنہ کی وجہ سے تو اس کے بچے پڑھائی میں بہت اچھے ہو گئے تھے۔ اسکول میں ان کی تعریف ہوتی تھی اور یہ سارا کریڈٹ آمنہ کو جاتا تھا۔ مگر اب جب آمنہ نے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے صاف طور پر وہاں پر کام کرنے سے انکار کر دیا تو وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ وہ بھلا آمنہ کے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتی تھی؟ دوسری طرف گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو رہے تھے، اور اب تو آمنہ کو گھر سے باہر نکل کر کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب شاہ جہان کی دکان میں کافی سارے لوگ آنے لگے تھے، اور اب تو اس نے دکان بھی بڑھا لی تھی، اور اپنے ساتھ ایک ملازم لڑکا بھی رکھ دیا تھا۔ پھر ماں کے کہنے پر اس نے پڑھائی شروع کر لی تھی۔ اکثر وہ شخص اس کے پاس آتا تھا اور پھر ایک دوپٹہ رنگنے کے اس کو ہزاروں روپے دے دیا کرتا تھا، اور شاہ جہان دل ہی دل میں یہ سوچ کر اس سے سوال نہیں کرتا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ شاہ جہان یتیم بچہ ہے اور وہ شاید اسی وجہ سے اس کی اتنی مدد کر رہا ہے۔ مگر شاہ جہان ابھی تک یہ جان نہیں پایا تھا کہ وہ شخص آخر خود کہاں پر رہتا تھا، اس کا گھر کہاں پر تھا، اور جب بھی وہ اس سے یہ بات پوچھتا تو وہ شخص ٹال دیا کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں شاہ جہان کو اس پر شک ہونے لگا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شخص کوئی غلط کام کرتا تھا، تبھی اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، اور وہ شخص اپنے گھر کا پتہ کیوں نہیں بتاتا تھا؟ وہ شخص خود تو پرانے سے لباس میں ملبوس ہوتا تھا، اور اس کی جیب میں لاکھوں روپے ہر وقت موجود ہوتے تھے، جس کی وجہ سے شاہ جہان شک میں پڑ گیا تھا۔ اور اس دن جب وہ شخص دوپٹہ دے کر وہاں سے جانے لگا تو شاہ جہان نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ وہ شخص شمال کی طرف ہی جا رہا تھا، اور جب وہ قبرستان میں پہنچا تو ایک دم نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ شاہ جہان اپنی جگہ پر حق تک کھڑا رہ گیا۔ کوئی شخص اچانک سے کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ شاہ جہان یہ بات سمجھ نہیں سکا تھا، اور پھر جب وہ گھر آیا تو بری طرح سے خوفزدہ تھا۔
اسے نہ جانے کیوں اس شخص سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے یہ شخص کوئی دوسری مخلوق تھی جو شاہ جہان کو کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ تبھی شاہ جہان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس شخص سے دو ٹوک انداز میں بات کرے گا۔ اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو اور تم میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو۔ اگلے دن وہ شخص پھر سے دوپٹہ لینے کے لیے اس کے پاس آیا تھا، اور جب شاہ جہان نے اسے یہ بات کہی تو وہ حیران پریشان نظروں سے شاہ جہان کو دیکھتا رہا۔ پھر شاہ جہان سے کہنے لگا کہ تم اس بات کو چھوڑو، تمہیں اس بات سے کیا لینا دینا کہ میں کون ہوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں۔ وہ شخص اسے کہنے لگا کہ تمہیں اس چیز سے کیا لینا دینا، میں جہاں پر بھی رہتا ہوں۔ وہ شخص اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے پر رضامند نہیں تھا اور شاہ جہان اس کا سچ جاننا چاہتا تھا۔ جب شاہ جہان نے اس سے یہ کہا کہ آپ تو قبرستان میں جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے اور مجھے آپ دوبارہ نظر ہی نہیں آئے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ غائب ہونے کا عمل آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تب وہ شخص شاہ جہان کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی چیز نظروں سے پوشیدہ ہو تو اس کے پیچھے نہیں پڑتے، اور تم بھی اس بات کے تجسس میں رہنا چھوڑ دو۔ خواہ مخواہ کا تجسس اچھا نہیں ہوتا، انسان کو اس کی منزل سے ہٹا دیتا ہے اور انسان خواہ مخواہ کے تجسس میں ہی پڑا رہتا ہے۔ شاہ جہان کو اس کا لیکچر نہیں چاہیے تھا، تبھی وہ بیزاری سے اس کی بات کو سن رہا تھا۔ اکثر وہ شخص وہاں پر آ جاتا اور شاہ جہان کو ایک بڑی سی رقم ادا کر کے چلا جاتا تھا، اور ایک دن جب شاہ جہان نے اس سے اس کی ذات کے بارے میں زیادہ اصرار کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتانے کو تیار ہوں، مگر یہ ایک راز ہے، تم وعدہ کرو کہ تم کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ شاہ جہان اس کی بات سن کر پہلے تو حیران ہوا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے وہ اتنی رازداری برت رہا ہے۔ تبھی شاہ جہان اس سے کہنے لگا کہ بے فکر رہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے اس کے راز بہت اہم ہوتے ہیں، اور میں آپ کے راز کو راز رکھوں گا۔ وہ شخص اسے کہنے لگا کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، میں قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ملکہ کا خاص ملازم ہوں۔ یہ سن کر شاہ جہان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص ایک انسان نہیں بلکہ جن تھا۔ تبھی وہ شاہ جہان کی حیرت دیکھ کر کہنے لگا کہ تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایک جن ہوں، مگر فکر مت کرو، میں ان جنات میں سے نہیں ہوں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ میں تو ان جنات میں سے ہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو نفع نہ پہنچا سکیں تو اسے نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے۔ شاہ جہان کے لیے تو اس کی پہلی بات ہی کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ جنات ویرانوں میں رہتے ہیں، آبادی سے دور رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ شخص ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ بات بھی ٹھیک سنی ہے، اور ہم بھی ویرانے میں ہی رہتے ہیں۔ دراصل ہمارے قبیلہ جنات میں ایک فنکشن تھا جس میں ملکہ عالیہ کو ایک بہت خوبصورت سا دوپٹہ پہننا تھا، تبھی انہوں نے مجھے وہ دوپٹہ رنگ کروانے کے لیے دیا تھا، اور جب میں تم سے ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم ایک یتیم اور ضرورت مند انسان ہو، اور دوسرا میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم کام بہت اچھا کرتے ہو، تبھی میں نے تمہیں وہ دوپٹہ دے دیا تھا۔ اور پھر جب تمہاری بہن نے وہ دوپٹہ اوڑھ کر حسرت سے کہا کہ کاش اس کے پاس ایسا ہی دوپٹہ ہوتا، تو تب تم بھی یہ خواہش کرنے لگے تھے کہ کاش کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ اپنی بہن کی ہر خواہش کو پورا کر لو۔ تب مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی تھی، وہ ساری باتیں میں نے سن لی تھی، اور اسی لیے میں نے تمہاری مدد کی۔ شاہ جہان نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے شاہ جہان کی اتنی مدد کی، مگر اسے دل ہی دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ شخص کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ شاہ جہان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک جن ہے۔ اب شاہ جہان جب گھر آیا تو وہ مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا تھا، اور پھر کافی سارے دن گزر گئے۔ اس کے بعد شاہ جہان کو وہ شخص کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ شاہ جہان کی نظریں اسے ہی تلاش کرتی رہتی تھیں، گو کہ اس نے شاہ جہان کے بہت سے مسئلے مسائل کو حل کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی شاہ جہان کو ابھی بھی اس کی کمی محسوس ہوتی تھی، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر وہ شخص اس کی زندگی میں نہ آتا تو اس کی زندگی کبھی بھی اتنی آسان نہیں ہو سکتی تھی۔ اب وہ شخص تو شاہ جہان کے سامنے کبھی بھی نہیں آتا تھا، مگر ہر روز اسے راستے میں وہ خاکی لفافہ ضرور پڑا ہوا ملتا تھا جس میں ڈھیر سارے پیسے ہوتے تھے، اور شاہ جہان وہ پیسے سنبھال کر ایک بکسے میں رکھ لیا کرتا تھا۔
ایک دن اس کی ماں جب اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تبھی اس نے وہ بکسا کھولا اور اس میں اتنے سارے پیسے دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ کہیں اس کا بیٹا کسی غلط کام میں ملوث تو نہیں ہو گیا۔ اور شام کو جب شاہ جہان گھر آیا تو اس کی ماں نے اس سے سختی سے باز پرس کی کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے۔ تبھی شاہ جہان نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ یہ سن کر وہ بھی بے یقین ہو گئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کے بعد شاہ جہان کو کبھی نہ تو وہ شخص نظر آیا تھا اور نہ ہی کبھی وہ پیسے ملے تھے۔ اس شخص نے کہا تھا کہ یہ ایک راز ہے، تم اس کو راز رکھنا، مگر شاہ جہان نے اس راز کو راز نہیں رکھا تھا اور تبھی اسے پیسے ملنا بند ہو گئے تھے۔ مگر جتنی اس شخص نے اس کی مدد کر دی تھی وہ شاہ جہان کے لیے بہت تھی۔ اس نے ایک اور چھوٹی سی دکان بھی بنا لی تھی اور وہ دن بدن ترقی کرنے لگا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔